بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو سوال پوچھا گیا تھا مجھ سے وہ بہت ہی زیادہ پوچھنے والا سوال ہے۔ نوجوان اکثر یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں، تو مجھ سے یہ کہا گیا کہ آپ بھی اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ روحانیت کے حوالے سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا مشت زنی، جسے ہم ماسٹربیشن کہتے ہیں، یہ کرنے سے کیا روحانیت چلی جاتی ہے، اور کیا یہ گناہ کبیرہ ہے، یا اس کو ہم ایسے کہیں کہ اسلام میں اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے۔ تو آج یہ سارے پہلو میں کوشش کروں گا اس کو کمپلیٹلی اور آسانی کے ساتھ، نہ صرف کمپلیٹ بلکہ آسانی کے ساتھ اس کو بالکل واضح کر لوں، تاکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمارے نوجوان، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہو، لیکن میں زیادہ فوکس مردوں پہ کر رہا ہوں، اس میں آٹومیٹیکلی ہر جینڈر آ جاتا ہے، تو وہ جب یہ ویڈیو دیکھ لے تو اس کے بعد پھر اس کے دماغ میں کوئی سوال نہ رہے۔ تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا، کوئی بھی اسٹیپ مس مت کیجیے گا، کمپلیٹلی دیکھیے، تب ہی جا کے بات واضح ہوگی۔ تو جناب ویڈیو کو میں شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے، روحانیت یا اسلام یا معاشرہ میں جو اچھائیاں ہیں، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ سب کچھ ایک ہی ہے۔ انسان کا جسم پرورش پانے کے لیے کچھ نیوٹرنٹس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ جسم کو پرورش ہونے کے لیے اس کو کھانا پینا چاہیے تاکہ اس کو انرجی ملے، یہ جسم کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح روح کی بھی ضرورت ہے کہ ذکر کریں۔ ذکر روح کی غذا کہا جاتا ہے، اور جسم کی غذا کھانا پینا، انرجی، پروٹین، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ یہ چیز جو شہوت ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ یہ صرف انسانوں میں نہیں بلکہ جتنے بھی جاندار ہیں، 99% یہ سب چیزیں ان میں موجود ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ریپروڈکشن کے ایک سائیکل رکھنے کے لیے ایک پورا نظام بنایا ہوا ہے۔ اب اس کے پیچھے لذت بھی رکھ دی، ایک خاص مزہ بھی رکھ دیا۔ اگر یہ لذت کا عنصر نہیں ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ سلسلہ آگے بڑھ سکتا، لوگ اس طرف سوچتے ہی نہ۔ تو یہ ایک حکمت عملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں لذت رکھی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنی جو بات ہے اس کی طرف۔ دیکھیے، جب انسان کے پاس نیچرلی ایک بلوغت پہ پہنچ گیا، ایک پیوبرٹی ایج پہ آ گیا، انسان جوان ہو گیا، اس کے ہارمون ایکٹیو ہو گئے ہیں، ٹیسٹوسٹرون ایکٹیو ہو گیا ہے، اینڈروجن ایکٹیو ہو گیا ہے، عورتوں میں ایسٹروجن ایکٹیو ہو گیا، تو یہ ایک عمر پہ آ کے یہ چیز بڑی پیک پہ چلی جاتی ہے، اور اس وقت انسان کو چاہیے کہ وہ جو جائز طریقہ ہے، جیسے نکاح ہے، اس کی طرف جائے۔ لیکن کیونکہ یہ ہر جگہ پہ ممکن نہیں ہوتا، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، تو اس کے لیے یہ ہو جاتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، کبھی کبھی نیند میں بھی وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا اتنا ٹیسٹوسٹرون اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہ معاملات اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جب بچہ بھی جب ٹچ کرتا ہے اپنے آپ کو، تو اس کو تھوڑا مزہ آنے لگتا ہے۔ تو جب ہائی پہ چیز پہنچ جاتی ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے، اپنے جو اس کا جو مزہ ہے وہ مزہ ہاتھ سے لیا جاتا ہے۔ تو ہمارے جو دین میں
دو طرح کی باتیں چل رہی ہیں کہ بھائی ایک تو یہ ہے کہ یہ مجبوری میں اگر کیا جائے زنا سے بچنے کے لیے، اگر کوئی مجبوری میں کرتا ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ایک ہمارا جو پوائنٹ آف ویو، ہمارے جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں اسلام کے، ان کے جو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر مجبوری میں گناہ سے بچنے کے لیے کوئی اپنے ہاتھ سے لذت پوری کرتا ہے، مشت زنی کرتا ہے، تو اس کا کوئی گناہ کبیرہ نہیں، لیکن اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ بہتر ہے کہ اصل نکاح کی طرف جائے، اور اس میں بہت سارے معاملات آ جاتے ہیں۔ تو اگر دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی دوسرا جو اسکالر ہیں یا دوسرا جو گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کو بالکل پسند نہیں کیا جاتا، اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اب ہم آ جاتے ہیں کہ میں کیا سمجھتا ہوں اور آپ کی عدالت میں یہ بات رکھتا ہوں، اور پھر آپ خود ہی فیصلہ کیجئے گا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ دیکھیے، میں نے خود یہ مشاہدہ کیا ہے کہ جانوروں میں بھی میں نے یہ مشت زنی کا عنصر دیکھا ہے۔ اب وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ جب چیز ٹاپ پہ پہنچ جاتی ہے اور نیچرلی جب چیز نہیں ملتی تو اس کو آرٹیفیشلی ہاتھ سے یا کسی چیز سے اس کو پورا کیا جاتا ہے، یہ نیچرل ہے۔ میں نے کہیں پہ جب نوجوانی کے دور میں نے کہیں پہ یہ پڑھا تھا کہ کسی پروورب ہے، کوئی انگلش کا پروورب ہے، یا کسی اسکالر نے کہا کہ 90% لوگ مشت زنی کرتے ہیں۔ کتنے؟ 90۔ یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ 90% لوگ مشت زنی کرتے ہیں، بقایا جو 10% کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس اسکالر یا اس پروورب کے مطابق تقریباً ہر انسان اس چیز سے گزرتا ہے۔ تقریباً کہہ رہا ہوں، میں 100% نہیں کہہ رہا، تقریباً۔ تو اس میں کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ اس کے ایک تو فزیکل جو انسان کی فزیک ہے یا میل پوٹینسی ہے اس پہ ضرور اثر پڑے گا، کیونکہ نیچرل نہیں ہے۔ تو جتنا ہو سکے اس سے بچا جائے، کیونکہ اس سے پھر جب نیچرلی انسان اس چیز کی طرف آئے گا تو اس کا دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا، اور اس سے جو فزیکلی پوٹینسی ہے وہ بھی، ٹائمنگ بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہ تو سب کو پتہ ہے۔ تو کوشش تو یہ کرنا چاہیے کہ اس سے جتنا انسان بچ سکے اتنا خود کو بچائے۔ اب آ جاتے ہیں روحانیت میں۔ دیکھیے، روحانیت ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر گندی، ہر خواہش، ہر نفس سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ایسا روح آ جاتا ہے جو ان سب چیزوں سے اٹھ جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر ایک بندہ روحانیت میں ہے، وہ خود کو کہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے پہ، اللہ کی معرفت پہ چلوں گا، اور یہ مشت زنی کرتا رہتا ہے، تو اس کے ذہن میں گندے خیال آئیں گے، کیونکہ ایک مرتبہ کرے گا پھر اس پہ شیطان حملہ کرتا رہے گا، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے عادت پڑ جاتی ہے، اور یہی عادت انسان کو خراب کرتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا عمل کرنا ایک نیچرل ہوتا ہے، ایک عمل ہو جاتا ہے، لیکن اس عمل کی عادت پڑنا اصل میں غلط ہے۔ تو اس مشت زنی کے معاملے میں روحانیت ہو یا کوئی سوشلی ہو، اسپرچولی ہو، ریلیجس ہو، ان سارے معاملات کو اگر دیکھا جائے تو اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کو جتنا ہو سکے اس سے اوائڈ کریں۔ میں سب نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں کہ اس سے اوائڈ کریں۔ بالکل یہ نیچرل ہے، ہو جاتا ہے، سب سے ہوتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ نہیں، وہ اس بندے کی طرح کہ وہ 10% میں سے ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو سب سے ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو بڑے بڑے منبر پہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ گناہ کبیرہ ہے، یہ ہے، ایسا نہیں کرے، وہ خود بھی کرتے ہیں۔ زیادہ تر بات کر رہا ہوں، 100% میں بھی نہیں کہہ رہا۔ تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں، اپنا دماغ روحانیت کی طرف، اللہ کی طرف اور پروگریسو بنیں، اپنے جسم کو تر و تازہ رکھیں۔ یہ چیزیں، یہ انرجی ہے،
اس انرجی کو جتنا بچا کے رکھیں گے دوسری چیزوں میں کام آئے گا، اور جب نیچرلی کریں گے تو اس کا مزہ اور زیادہ آئے گا۔ تو آرٹیفیشلی چیزوں کی طرف نہ جائیں، جتنا ہو سکے نیچر کی طرف، نیچر بڑی خوبصورت ہے، نیچر کی طرف آئے۔ باقی یہ گناہ اور ثواب ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنے آپ کو صاف رکھیں، اپنے دماغ کو صاف رکھیں، اپنی انرجی کو بچا کے رکھیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے یہ ایک ایسی خاص انرجی ہے، جتنی دیر آپ کے اندر رہے گی آپ اتنے کریٹو ہوں گے۔ جیسے ہی یہ انرجی آپ کی باہر نکلے گی آپ بالکل سست پڑ جاتے ہیں، ملامت ہو جاتا ہے خود پہ۔ تو اس انرجی کو جتنا ہو سکے بچا کے رکھیں، اور زنا سے بھی بچیں، اور نیچرل طریقوں کی طرف جائیں، نکاح کریں۔ اور جتنا اس کی طرف جائیں گے یہ ایک ایسی دلدل ہے، دستے جائیں گے، اس لیے اس دلدل سے دور رہیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ اور یہ بڑی خوبصورت چیز اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، اس کو خوبصورتی کے ساتھ اس کو انجوائے کریں، اس کو نیچرل طریقے سے انجوائے کریں، اس کے پورے لطف اٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ جو ہم فلمیں دیکھ کے اور یاد سے یہ کرتے ہیں یہ کوئی نیچرل اس میں مزہ نہیں ہے۔ جو نیچر ہے اس کے ساتھ آپ جب مزہ لیں گے تو وہ بات ہی کچھ اور ہوگی۔ تو آج جب جو بھی مجھے نوجوان سن رہے ہیں میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آج کے بعد یہ ساری چیزیں ہٹا دیں گے، اور اس پہ ہم اسٹڈی بھی کریں گے، اس کو سمجھنے بھی کوشش کریں گے کہ یہ ہے کیا، اس کو کس طریقے سے اپلائی کرنا چاہیے۔ اس کو پڑھو، سیکس اسٹڈی کرو تاکہ چیزوں کو آپ واضح سمجھ سکیں۔ اس پہ اگر آپ کہیں گے تو اور بھی ویڈیو انشاءاللہ میں بناؤں گا، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی دلچسپی لیتے ہیں اس معاملے میں میرے ساتھ ڈسکشن کرنے کے لیے۔ تو ہم اس پہ اور بھی مزید ڈسکس کریں گے تاکہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح ہو سکے۔